وبرکاتہ۔ یہاں کی آواز زیادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے ایک عنوان پر آپ سے بات کرنا شروع کیا ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ اس دیش میں اب ہم کیسے رہیں۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پیش کیا تھا، جس میں ہم نے بنیادی طور پر ایک بات کی تھی کہ آخر ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کیا تھا کہ دیش میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا اسباب ہیں۔ چھوڑ دیں، سنائی پڑ رہا نا سب کو، چھوڑ دیں۔ تو ہم نے 9 باتیں آپ سے ذکر کی تھی۔ یہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 9 باتیں ہیں، چونکہ یہ ایک فکری مضمون ہے۔ آپ جتنا غور کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 18 باتیں سمجھ میں آ جائے۔ تو جو ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 9 بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ایسا ماحول ہمارے خلاف دیش میں بنا۔ تو اس میں سے ہم نے ایک بات، جو پہلی بات بیان کی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دیش میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کے بجائے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفرتی ماحول، یعنی ہم کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے محبت کریں ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم کو دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت کریں، ایسے ہمارے کام ہوئے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا پوری دنیا میں، آج سے نہیں ہزاروں سال سے، کہ بہت سے لوگ جو مکمل طور پر دین سے بیزار ہیں، یعنی بددین ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، ساری غلط چیزیں ہوتی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی نبی سے محبت بہت کرتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ جو روزہ نماز نہیں کرتے ہیں لیکن نبی سے کیا کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک بڑا سوال ہے کہ جو نبی کی بات نہیں مان رہا ہے اس کو نبی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اچھا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا پیار ہے، ایسا نہیں ہے، واقعی میں پیار ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی خود کی ایک تحقیق ہے کہ جو بھی قوم جس وقت میں بھی قرآن کریم پر جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے، سامنے والا چاہے یا نہ چاہے آپ سے محبت کرنی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، سب سے زیادہ جو قرآن کے عامل ہیں، عامل سے مراد تعویذ والے نہیں، قرآن پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ جس کی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ چھوٹا سے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے قرآن پر، وہ آدمی بھی آپ کو چاہتا ہے جو آپ کی نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی آپ کو چاہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک فطری اثر ہوتا ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، لکھا نہیں ہے کہیں، اور وہ محسوس کرنے میں سب سے زیادہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ آپ اتنا قرآن پہ عامل تھے کہ لوگ آج بھی اور قیامت تک چاہے مانیں ان کو یا نہ مانیں لیکن ان سے محبت کریں گے۔ یہ نفرتی ماحول جو پیدا ہوا، اس کی بنیادی وجہ تو کیا ہے کہ ہماری زندگی قرآن کریم سے کیا ہوئی؟ دور ہوئی۔ اسی لیے جو میں نے حدیث پڑھی تھی پہلے پارٹ میں
کہ جب فتنہ ہوگا، انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب تمہارے درمیان میں فتنہ ہوگا. اور جب سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ ومل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ ایسے ماحول سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اللہ کی کتاب سے جو دوری ہوئی، اس سے بنیادی طور پر جب ہم دور ہوئے تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز ہمارے لیے محبت پیدا کرتی تھی وہ چیز فطری طور پر ختم ہوئی. تو ایک فطری طور پر معاملہ ختم ہوا. اچھا، اگر فطری طور پہ معاملہ ختم ہو کر معاملہ رک جاتا تو بھی بات نفرت کی نہ ہوتی. الٹے کام شروع کیے ہم نے، جس کی وجہ سے پچھلے کئی 100 سال سے یہ ماحول پیدا ہوا. اس میں سے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جن علاقوں میں گائے کا گوشت کی پرمیشن ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کہ گائے ذبح ہوتی ہے. میں جس شہر میں رہتا ہوں ہمارے مدرسے کے پاس تقریباً 20-25 گائے ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. ہر وقت لوگ چارہ ڈال دیتے ہیں، وہی بیٹھی رہتی ہے. جب وہاں سے گزرتے ہیں ہمارے برادران وطن، تو جن کو ان سے آستھا ہے، جن کا عقیدہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ جاتے جاتے اس کو چومتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی چومتے. اس کے تھوڑی دور کے بعد 4 دکانیں جو ہے وہ قریشی برادری کی ہیں فوراً. اور چونکہ وہاں اجازت ہے وہ بھی بند ہونے والی ہے. بہرحال وہاں پہ پورا جانور ذبح کر کے ایسے سامنے راس جسے آپ کہتے ہیں پوری ٹانگی ہوئی ہے. اچھا، ٹانگی ہوئی ہے، کم سے کم آپ پردہ لگا دیں نظر نہ آئے. جس آدمی نے یہاں پہ چوما ہے، جب وہ اس راستے سے، اور وہی راستہ ہے، جب اس راستے سے گزرے گا اور وہ دیکھے گا کہ جس کو میں نے چوما ہے اس کو تم نے کاٹ کر کے ایسے ننگا ٹانگ رکھا ہے، آپ بتائیے کہ کبھی زندگی میں وہ شخص کے دل میں آپ کی محبت آ سکتی ہے؟ دوسرا، جو لوگ شاکاہاری ہیں، شاکاہاری جو لوگ سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، کون سا گاؤں ایسا ہے، پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر چھوٹے کا گوشت کٹتا ہے اور وہ سب کے سامنے روڈ پر کاٹ کر کے اور روڈ پر ٹانگ کر بیچتے ہیں؟ وہ آدمی جو نہیں کھاتا ہے، وہ جب ادھر سے گزرتا ہوگا تو ان کھانے والوں کے لیے، اس کاٹنے والے کے لیے کبھی بھی اس کے دل میں محبت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ایسے جو ماحول، ایسا جو کام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلایا. اب وہ لاوا کی شکل بن گیا. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ پھوٹ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے. لاؤڈ اسپیکر پر جو کچھ ہنگامہ چل رہا ہے آپ جان رہے ہیں. سوال یہ ہے، ابھی رمضان گزرا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر آپ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آدھا گھنٹہ باقی ہے، اٹھ کے سحری کر لو. جن کو سحری کرنا ہوگا وہ تمہارے لاؤڈ اسپیکر کے اعلان کرنے سے سحری نہیں کریں گے. یہ اس وقت مناسب تھا جب لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی بتا دیا جائے وقت ہو گیا ہے. ہر گھر میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں گھڑی ہے، یا کم سے کم موبائل ہے. اب آج اس کے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آواز صرف عبداللہ کے کان میں تو نہیں جاتی نا، وہ آواز تو جان اور سیتارام کے کان میں جاتی ہے. اس کو نہیں اٹھنا ہے 4 بجے، آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. جب لگاتار 30 دن آپ سال میں ایک بات کرتے ہیں، وہ بتائیے کہ اس کے، وہ آپ کے رمضان جس کو آپ رحمت کا مہینہ کہتے ہیں، اس کے لیے تو سراپا زحمت بن گئی، سراپا زحمت بنی. اچھا چلو، صرف اعلان تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. گاؤں میں 2 بجے سے مائک آن کر دیا جاتا ہے، حمد پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں، ابھی نماز فجر ختم ہو جائے گی، 15 منٹ تک ہم کیا کریں گے؟ سلام پڑھتے رہیں گے. ابھی سلام پڑھنے کا شوق ہے،
مائک آپ اپنا آف کر دیے, آپ اپنی مسجد کے اندر سلام پڑھیے, جو بھی کرنا ہے. وہ جائز ناجائز وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن آپ دوسرے کو کیوں سلام سنا رہے ہیں؟ دوسروں کو ضرورت کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, مائک باہر والا, شہروں میں باہر کا مائک آن ہے, نہ اذان سے لے کر کے پورا خطبہ, پوری تقریر باہر والوں کو سنایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو اندر آ کر نہیں سن رہا ہے وہ باہر سے تمہاری تقریر سنے گا؟ کیوں باہر والے کے لیے آپ کو اتنی چنتا ہے؟ جو بے نیازی دین سے دکھلا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ مائک آن کرے؟ یہ روزانہ کرتے 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 اس کا ذہن پکا ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں اریٹیٹ کرنا, کسی کو لگاتار پکانا. اب وہ پک گیا ہے, اب وہ پکنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ پھوٹ رہا ہے مختلف انداز میں. یہ ایک بڑی کمزوری. تیسری چیز, راستے میں نماز کا مسئلہ ہے. جہاں پر شہروں میں نماز جنازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 منٹ ٹریفک کو جام کر دینا, دائنی طرف بائیں طرف جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ روڈ پر نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی آدمی مرتا ہے ہم کو آئیڈیا نہیں ہے. آپ نے فتویٰ دیا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے, تینوں ائمہ کے نزدیک ہو سکتی ہے. اسی حال کو دیکھتے ہوئے آپ بھی فتویٰ دے لیں شہروں میں کہ روڈ پر پڑھنے کے بجائے ہم مسجد میں نماز جنازے کو رکھ لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے. حدیث بھی ہے, تینوں امام کا مسلک بھی ہے, آپ اپنے مسلک سے سمجھوتا ہی کر لیں. لیکن نہیں, ہم مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, پبلک کو ستا کر پڑھیں گے, لیکن ہم پبلک کو آرام ہو جائے ہم کو اس بات کا خیال نہیں ہے. اچھا چلو مسجد میں نہیں پڑھنا ہے, جیسے آپ نے قبرستان الاٹ کیا ہے شہر میں 2 جگہ 4 جگہ جہاں جہاں ہے, ایک میدان بنا لیں صرف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, اپنی زمین میں نماز جنازہ پڑھیں, پھر قبرستان لے کر کے آ جائیں. نہیں, ہم راستہ روکیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے. کیا ضرورت ہے اس کی بھائی؟ جمعہ کا مسئلہ ہے بعض جگہ, بہت سے شہروں میں ہے کہ روڈ بلاک کر دیا گیا, جمعہ پڑھا جا رہا ہے. اگر مسجد چھوٹی ہے اور نمازی زیادہ ہیں, ایسے تمام مسائل میں ہمارے پاس اجتہاد کی گنجائش ہے. آپ 2 مرتبہ اس مسجد میں جمعہ کر لیں, اعلان کر دیں, فائدہ بھی ہو جائے کہ بھئی 1 بجے پہلی جماعت ہوگی اور دوسری جماعت 2 بجے ہوگی. پبلک کو بانٹ دیجئے اور 2 مرتبہ جمعہ کر لیجئے اور مسئلے کو. نہیں, ہم روڈ بلاک کریں گے اور نماز پڑھیں گے. یہ ڈیلی کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں سامنے والے جس کو نماز نہیں پڑھنا ہے اور پہلے سے ہی آپ کی نماز کا وہ کیا ہے؟ مخالف ہے. آپ نے مارا کیوں؟ ہم تو رونے ہی والے تھے. یہ اس طریقے سے نفرت کا ماحول ہم نے پیدا کیا. چوتھی چیز, غلط انداز میں تہوار منانا. تہوار آپ کا ہے, آپ عید میلاد النبی کا جلسہ جلوس نکلتا ہے, ایمانداری سے بتائیں, ابھی آج گاؤں میں رات کے ایک بڑے حصے تک ڈی جے بجتا رہا. آپ بتائیے کہ ہم کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم تو پیدا ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے تو مسلمان کی پریبھاشا یہ کی تھی, مسلمان کی تعریف یہ کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جب پوچھا, کہا بھئی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی تکلیف نہ پائے, آرام رہے. آپ نے کیا کیا؟ اب نبی کے نام پر جلوس نکالا گیا, پھر ڈی جے بجا کر کے پورے شہر والوں میں ہنگامہ پیدا کیا گیا. 1-2 دن پہلے 12 وفات کے نام پر پولیس کمشنر یا کپتان صاحب میٹنگ بلاتے ہیں اور مسلمان رہنماؤں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ بھیا جلوس شانتی سے نکال لینا. ہمارے آقا کا جلوس تھا, اگر کرنا ہی تھا تم کو ایسا جلوس نکالتے کہ پولیس والے یہ کہتے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے نبی کا جلوس ہے, ان کی پیدائش کی خوشی کا, اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا, بیٹھو چائے پیو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گھبرایا ہوا ہے جب تک شام تک تمہارا جلوس ختم نہ ہو جائے. چلو جلوس, اس کے اندر جو حرکتیں ہیں, ناچنا ہے, گانا ہے, میوزک ہے, ڈی جے ہے, پٹاخہ ہے, یہ جو نفرت کا ماحول پیدا کیا. آپ اس کے جواب میں بار بار آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے, وہ بھی ایسا کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں,
جو اقلیت میں ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اکثریت کے مزاج کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کمپنی کا انچارج ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، وہ اگر غلط بات بھی کہتا ہے تو بھی سامنے اگر تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے مدرسے میں پڑھنا ہے، اس کے کالج میں پڑھنا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھتے یا نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ ہم سے بڑا ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کو آپ یہ نہ دیکھیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ آپ کو تو اپنی بات ان تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ تھا کہ آپ امن اور شانتی کی باتیں کرتے، کہ وہ آپس میں بیٹھتے تو مجبور ہوتے کہ دیکھو یار ایک ہمارا جلوس ہے، اتنا بڑا ہنگامہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ایک مسلمانوں کا جلوس نکلتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ جلوس کس راستے سے آیا اور کس راستے سے چلا گیا۔ یہ نفرت کا ماحول ہمارے تہواروں نے جو پیدا کیا نا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے پورے بھارت کی جیلوں کی بات کر رہا ہوں، آپ جائیے جیل میں کتنے قیدی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 500 قیدی جیل میں ہیں، اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری برادری کتنی ہے، آپ کو حیرت ہوگی۔ میں ایک جیل میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، جیلر ایک لیڈی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کچھ بات بھی کر لیجئے ان لوگوں سے۔ میں نے بات کیا، پہلے سے طے تھا پروگرام۔ جب بات میری ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا مجھ سے اپنے آفس سے کہ مولانا صاحب آپ ایسی ہی باتیں ہمارے لیے آپ نے ایسا کیا یا ایسی باتیں آپ اپنے یہاں بھی تقریروں میں کرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو پہلے سے آیا ہوں، دیکھیے پرچی بنی ہوئی ہے اب آپ کے سامنے، تو مجھے کیا معلوم آپ بھی تقریر میں بیٹھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی اچھی تقریر آپ کرتے ہیں تو یہاں پر تمہاری آبادی شہر کی آبادی سے زیادہ ہے، یعنی اگر آپ 18% ہیں تو 100 میں 18 وہاں بھی ہونا چاہیے جیل میں، وہاں پر ہم 50 سے 53% ہیں، کہاں؟ جیل میں۔ یہ جو کرائم کا فیصد ہمارا جیلوں میں نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ کچھ لوگوں کو بے گناہ ٹھوس دیا گیا، کچھ لوگوں کو ان کے بھی بے گناہ ٹھوسا ہوا، ایسا نہیں ہے، تمہارے زیادہ ہوں گے ان کے کم ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہر غلط کام میں آپ کا فیصد، مسلمانوں کا فیصد زیادہ ہے آبادی کے تناسب سے۔ آبادی 18% ہے تو بھئی 18% ڈکیت ہوتے، 18% چور ہوتے، 18% عالم ہوتے، 18% انجینئر ہوتے، 18 نہیں، غلط کام میں ہم 45 کے اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے مقابل میں صحیح کام لے لیجئے، ابھی میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو کہ 150 طالب علم نے کرناٹک میں 10ویں بورڈ کے ایگزام میں 100 کا 100 نمبر لیا۔ اس میں مسلمان کتنے بتائے تھے؟ 3۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تم 18% ہو تو کم سے کم 150 میں تمہارے 22 سے 25 آدمی ہونا چاہیے تھا، تب تو تمہارا فیصد ہوتا۔ جہاں اچھائی ہے وہاں ہم 5% کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں، اور جہاں برائی کا معاملہ ہے وہاں 45% سے ہم کم نہیں ہیں۔ ان چیزوں نے بھی دیش واسیوں کے دلوں میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے نفرت پیدا کی۔ فقیری یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ جب بڑے بڑے چوراہوں پہ شہروں میں گاڑی رکی کہ انہوں نے گھیر لیا آپ کو، ہے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ آپ دیکھ لیجئے، اس میں سے 1% بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ 99% اس چوراہے پر بھیک مانگنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، پیشہ ہے وہ۔ اور اس گاؤں کے لیے تو یہ سمجھانا بہت آسان ہے کہ فقیری ایک پیشہ ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں انہوں نے اس بات کو کتنا سخت انداز میں بتایا کہ فقیری کب آدمی ہاتھ پھیلا سکتا ہے، آپ نے کب پھیلانے کے بجائے پیشہ بنا لیا۔ کئی 100 سال سے کوئی ہمارے پاس کام نہیں، ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ کہ ہم کو بھیک مانگنا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں دیش واسی کہ یہ لوگ، اس سے دیش کی چھبی بھی خراب ہوتی ہے، دیش کا کریڈٹ بھی خراب ہوتا ہے، شہر کا ماحول خراب ہوتا ہے، لہذا وہ آپ کے دل میں، آپ کے لیے، ان کے دلوں میں نفرت کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے
کہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ آپ کو میں نے بتایا نا، ہر غلط کام میں ہمارا فیصد آگے، ہر صحیح کام میں ہمارا فیصد کم۔ آخری بات، آپ اپنے گاؤں کو بھی دیکھ لیں اور غیروں کے گاؤں کو بھی دیکھ لیں، شہر والے اپنے محلے کو دیکھ لیں اور غیروں کو۔ ہمارا محلہ گندگی میں سب سے ٹاپ پر ہوگا۔ پچھلے 50 سال سے، 100 سال سے آپ کے گاؤں کے اندر سے دوسرے گاؤں کا راستہ ہے۔ آپ اتنی گندگی کرتے ہیں کہ جب وہ گزرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے، گزرتا نہیں گزرتا ہے۔ روز جو گزر رہا ہوگا آپ کے کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، آپ کے لیے اس کے دل میں کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ ہوٹل میں دیکھ لیجئے تو گندگی کا ماحول، آپ ڈھابا دیکھ لیجئے، ایک پنڈت کا ڈھابا بیٹھ جائیے اور ایک عبد الرحمن کے ڈھابا پہ بیٹھ لیجئے، دونوں کو خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جس کے مذہب میں سکھلایا گیا تھا کہ طہارت و نصف الایمان، کہ طہارت اور پاکی آدھا ایمان ہے، جس کو سکھلایا گیا تھا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا کیونکہ بدبو پھیلتی ہے، جس کو بتایا گیا مختلف موقعوں پر، جبکہ حالت اس وقت مدینے کی معاشی لحاظ سے اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کتنے موقعوں پر عطر لگایا اور لوگوں کو پاس کیا کہ عطر لگایا کرو تاکہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جمعہ ہے، عید کے دن ہے، جہاں جہاں مجمع ہے، اور حبیب مصطفیٰ کو عطر پسند ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ عوام میں پیغام پاس کیا جائے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اس قوم کی گندگی کا یہ عالم ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں، معتد بھی حصہ، معتد بھی حصہ۔ میں کہتا ہوں، کل بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے مسجد کی دیکھ لیجئے چپل کیسے اتری ہے، مسجد تو درکنار ہے، آپ ایک ہال میں 10 آدمی بیٹھے ہوں اور آپ داخل ہو جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی چپل ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ ہم کو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ میں ابھی اپنے ہال کی بات بتا رہا ہوں، میری کمزوری سب سے بڑی کیا ہے، میں چلتے پھرتے غور کرتا۔ میں کل رات میں آیا، ٹوٹل ہمارے مہمان خانے میں 6 لوگ ہیں، سب کی چپل مجھے ٹھیک کر کے رکھنی پڑی۔ ٹوٹل 6 آدمی ہیں اور سب دیندار ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، سب کی چپل میں نے باقاعدہ جوڑا بنا بنا کر کے رکھا۔ 6 آدمی اگر ایک جگہ ہوں اور دیندار ہوں، وہ بھی اپنی چپل اتارنے کا سلیقہ نہیں جانتے ہوں، تو جس مسجد میں 200 سے 500 لوگ آتے ہوں گے، وہاں پر آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ تربیت ان کی ہے؟ ہم کو بچپن سے ہماری تربیت ہوئی نہیں اسلامی لحاظ سے، بہت زیادہ ہم کو دیندار بنا دیا گیا۔ تو کیا بنا دیا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، بچے کو قرآن پڑھنے کو بتا دیا گیا، ہم سمجھ لیے کہ صاحب ہم نے ان کو بہت بڑا اسلامی مولانا علامہ بنا دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ذاتی چیزیں جو ہماری ذات کو فائدہ پہنچائے، اس سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ تبلیغ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کو اگر کی تعریف کی جائے تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو آرام پہنچے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تہجد گزار ہیں، ہم بہت تسبیح پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی لگائے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، یہ سب آپ کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ ثواب کما رہے ہیں۔ دوسرے کو تمہارے کرتے، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی سے کون سا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں، تہجد کے لیے اٹھے۔ ہم تو تہجد کے لیے اگر اٹھ جائیں تو اتنا بڑا ہم نے کمال کیا ہے کہ 10-20 کو تکلیف پہنچے تو ہم کو کیا ہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ اتنا آہستہ سے اٹھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند میں خلل نہیں ہو۔ یہ غیر نہیں تھیں، بیوی ہیں، ان کو بھی تہجد میں اٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اٹھتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول جلدی اٹھتے تھے، لہذا آپ کی عادت تھی کہ ہماری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنا۔ فرمایا کہ اگر
پھل لے کر کے آؤ، اور ایسا پھل ہو جو چھلکے والا ہے، جیسے انار ہے، تربوز ہے جس کا چھلکا باہر پھینکنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے محلے والوں کو نہیں دیا ہے تو دروازے پر ایسے پھل کے چھلکے نہ پھینکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازو والا بچہ دیکھے پھل اور اپنی امی سے جا کر کے بولے امی مجھے بھی انار ہونا، اور امی کے پاس انار کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس بچے کو تکلیف پہنچے گی، اس ماں کو تکلیف پہنچے گی جو انار نہیں دلا پائے گی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہاں تک تربیت ہماری کی گئی ہے، ہم کو سلیقہ ہی نہیں ہوا آج تک۔ یہ جو آگے بات آئے گی کہ کثرت مدرسہ اور تربیت نہیں، یہ وہی اسی کے سب نتائج ہیں۔ لہذا یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم